الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمين. اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات ولی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم غلامان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے. آمین. آج 23 رجب المرجب ہے. آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کو دو عالم کے سلطان کو اللہ تعالیٰ نے
ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جس معجزے سے اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء پر رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو تخصیص کے ساتھ ساتھ برتری اور فضیلت عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ اپنا آپ دیدار عطا فرمایا۔ انشاءاللہ بتوفیق باری تعالیٰ بروز پیر بعد از نماز عشاء مرکز اعظم میں عظیم الشان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عظیم الشان محفل منعقد ہوگی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز و اکرام ایسا اکرام ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج جو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ پہلا معجزہ معجزہ قرآن ہے اور دوسرا معجزہ معراج ہے۔ معراج کے حوالے سے آپ نے کئی مقامات پہ گفتگو کسی اور سکالرز کی اور محققین کی اور مبلغین کی آپ نے سماعت کی۔ جہاں تک مجھ سے بن پاتا ہے میں بھی ہر سال اس کی عظمتیں اور رحمتیں اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں بھی اپنی زبان کو حرکت دیتا رہتا ہوں۔ چند ابتدائی باتیں جو کہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے جن کو سمجھنا میرے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ جملہ محققین نے معراج کو 3 مراحل میں منقسم کیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات کے 3 پہلو ہیں، اسی طرح حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا ہوا اس کو بھی محققین نے 3 مراحل میں تقسیم کیا۔ پہلا مرحلہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس میں کوئی تعویل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے گئی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئی۔ بے شک وہی ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ معجزہ معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ جس کو اسراء کا نام دیا گیا، وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میں اور آپ اس کو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دیگر ملک علاقہ جات میں ہم شب معراج کے نام سے مناتے ہیں، جبکہ عرب دنیا کے اندر آج بھی اس کو لیلۃ الاسراء کے نام سے یا شب اسراء کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یعنی وہ قرآنی لفظ سے اسرات کو مناتے ہیں اور وہ جملہ مراحل کو مناتے ہیں۔ جس طرح پہلا مرحلہ اسراء ہے اس کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی اور تیسرے کو بھی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مرحلہ سفر معراج کا تھا وہ اسراء کہلاتا ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔
اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی تعویل کی نہیں جا سکتی۔ قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو اسلام سے خارج سمجھے۔ جو اسراء ہے، پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اور جو دوسرا مرحلہ ہے حضور رحمت کائنات کے سفر معراج کا، وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا فوق السماوات تک، آسمانوں سے اوپر فوق السماوات سدرۃ المنتہا عرش تک، یہ جو مرحلہ ہے وہ اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب عربی میں سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی عروج اور بلندی سے ہے، سیڑھی سے بندہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے، تو اس لیے اس سے مراد سیڑھی دی گئی۔ جو دوسرا مرحلہ ہے جس کو معراج کا نام دیا گیا، اس کا انکار جو ہے یہ فسق اعتقادی ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریہ سے روگردانی ہے، گمراہی اور ضلالت ہے۔ کیونکہ حضرت امام عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کم از کم 33 ایسے صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ معراج سنا اور پھر آگے امت تک پہنچایا۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے جس کو معراج کا نام دیا گیا، 33 یعنی یہ حضور علیہ السلام کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس پہ بڑا کثرت کے ساتھ صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ 33 صحابہ کم از کم مقدار میں امام عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو گویا یہ حد تواتر تک ہے۔ تو جس پہلو پر صحابہ کرام کی کثرت جمع ہو جائے وہ خبر احاد کا معنی دیتی ہے۔ اس کا انکار کرنا، کیونکہ یہ تواتر سے بات ثابت ہے، یہ ضلالت و گمراہی ہے، فسق ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نظریہ سے روگردانی ہے، گمراہی ہے، کافر نہیں ہے، گمراہی ہے، فسق ہے، اعتقادی فسق۔ عمومی طور پر مرحلے دو ہی ہیں، ایک کو اسراء کا نام دیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے فوق السماوات تک، اور تیسرا مرحلہ جو بعض عرفاء ہیں، جو عارفین ہیں، جو تصوف جاننے والے ہیں، جو طریقت کی بات کرتے ہیں، ان میں سرخیل زہرا جمالہ ہیں حضور سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب فوائد الفوائد کے اندر 3 مراحل میں اس کو منقسم کرتے ہیں، اگر 2 بھی کر لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فوق السماوات سے اوپر مقام کعبہ قوسین تک، جہاں سے آگے کسی مقام کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں تک کا جو سفر ہے اس کو اعراج کا نام دیا گیا، عروج سے در عروج۔ اور اس کا جو انکار ہے یہ خیر سے بھلائی سے محرومی ہے، کیونکہ اس کی اتنی احادیث نہیں جو تواتر سے، اور نہ ہی قرآن، بلکہ اس کا جو انکار ہے وہ حق کے راستے سے محرومی ہے۔ یہ 3 ٹرمز واقع معراج کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی زاویے میں تولا اور ناپا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہ مختصر یہ چیدہ باتیں سمجھنا ضروری تھی۔ تو 3 مراحل ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تینوں مراحل میں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر فرمائی وہ جسم مار روح فرمائی، یعنی ایسا یہ اس طرح ہم کر ہی نہیں سکتے کہ آدھا سفر کہہ لیں کہ جسم کے ساتھ ہوا اور آدھا سفر روح کے ساتھ ہوا۔ اگر اس طرح کر لیں، اول تو ہم کرتے ہی نہیں کہ ایک سفر حضور علیہ السلام نے جسم کے ساتھ کیا، ایک سفر روح کے ساتھ کیا، اور جو روح والے ہیں اس کو یقینی بات ہے ہم کہیں گے پھر وہ منامی ہوا، نیند کی حالت میں ہوا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام غیر ضروری ہونا ثابت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی. پھر اس میں حضور علیہ السلام کی تخصیص ہی نہیں رہتی. وہ ذات آنے پہ آئے تو کئی اولیاء کو خواب کی صورت میں اللہ پاک نے سیر کروائی, کئی بڑے بڑے بزرگان دین اور اکابر امت کو اللہ پاک نے سیر کرائی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی, اور بعض اوقات تو آسمانی مراحل کی بھی سیر کرائی, جس طرح شیخ ابو الحسن رفاعی کا نبراس کے حوالے میں یہ قول موجود ہے. تو اس میں حضور رحمت کائنات کی تخصیص نہیں رہتی. حضور کی جو انفرادیت والا یہ معجزہ ہے تو اللہ کا کلام غیر ضروری ہوتا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, لیکن اللہ کا کلام کوئی غیر ضروری نہیں ہوتا. تو اگر اس کو منامی اور روحانی سمجھیں, یعنی جسم کو الگ کر لیں, تو سرے سے معجزہ معراج کا انکار لازم آئے گا. معجزہ معراج جب اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا, پھر ہم کہنے جی وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا, روح کے ساتھ تھا. روح والا معاملہ تو ہر بندو کے ساتھ ہوتا ہے. میں ابھی یہاں پہ رات کو سوتا ہوں, میری روح پتہ نہیں کہاں سے کہاں سیریں کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم منامی سمجھیں تو اللہ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ کلام غیر ضروری لازم آئے گا, اور معجزہ معراج کا سرے سے انکار آئے گا. تو ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے, تینوں مراحل میں میرے آقا جسم کے ساتھ روح کے ساتھ تشریف لے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر آنے واحد میں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تشریف فرما ہو گئے. بڑے انعام اور بڑے اکرام کے ساتھ اللہ نے نوازا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. معجزہ معراج ایسا عظیم معجزہ ہے, یہ بات بھی کلیئر تھی, کنفرم تھی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج کرنے کے بعد آ کر لوگوں کو بتانا تھا, کیونکہ مقصد یہی تھا کہ مصطفیٰ آپ کی عظمت کی انفرادیت لوگوں کے اندر قائم ہو جائے, نبیوں کے اندر آپ کی انفرادیت قائم ہو جائے. یہ کنفرم تھا کہ آپ نے آ کر اعلان بھی کرنا ہے. تو آج دو تین باتیں اس پہ میں کروں گا کہ حضور علیہ السلام کہ جو آسمانی رفعت کی بلندی کا آغاز ہے وہ مسجد اقصی سے کیا گیا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے کا ذکر تو قرآن مجید میں کر دیا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو سفر مرحلہ دوم کا آغاز ہے وہ مسجد اقصی سے, آسمانی سفر کا آغاز وہاں سے کیوں کیا گیا؟ مسجد حرام سے بھی ہو سکتا تھا. آپ کو ادھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ 2 مہینوں کا سفر ہے. اگر آپ کو جو مواصلات کے معاملات کو, جغرافیائی حدود کو جانتے ہیں, 17 گھنٹوں کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا. بھئی روڈ آئیں تو کوئی 17 گھنٹے لگتے ہیں آج کل کے دور میں. اس وقت تو ایسا معاملہ نہیں تھا, 2 مہینوں کا سفر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے معراج ہی کرانا تھا, معبود کو بلندی دینی تھی, عظمت سے نوازنا تھا, تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے لے جاتا. مسجد اقصی سے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. تو اس پر پہلی جو دلیل میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور رحمت کائنات کی مسجد اقصی میں جلوہ گری ایک ذریعہ تصدیق تھا, کیونکہ معجزہ معراج کی تصدیق بھی مقصود تھی, تصدیق بھی کروانی تھی. اور یہ بھی کنفرم تھا کہ حضور رحمت کائنات نے آ کر اعلان بھی کرنا ہے میں معراج پہ گیا, میں رات کے آنے واحد میں مسجد حرام سے اقصی تک, پھر لا مکان سے پھر کہاں جانے لا مکان تک کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے واپس بھی آ گیا. یہ حضور علیہ السلام نے اعلان کرنا تھا, پھر ان لوگوں کو اعلان کرنا تھا جو آسمانوں لا مکان کی وسعتوں سے واقف نہیں تھے. ان کی عقل میں کیسے آ سکتی تھی یہ بات؟ انہوں نے تو سفر جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا تھا, آسمان کی وسعتوں کو نہیں دیکھا تھا. اگر حضور سے سوال کرتے, حضور جواب دیتے, مطمئن انہوں نے نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے, آسمانی سفر کے آغاز ایسی جگہ سے کیا, وہ ذات جانتی تھی کہ ایسی جگہ سے آغاز کروں جس جگہ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہو. اور اگر حضور سے سوال کریں, حضور مصطفیٰ جان عالم جواب دے دے تاکہ یہ مطمئن بھی ہو جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی سفر کے آغاز کے لیے مسجد اقصی، یہ مشیت خداوندی تھی، مسجد اقصی کو نامزد کیا. وہاں سے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا، آسمانی سفر کا آغاز ہوا. اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کے واپس آئے، مسجد حرام میں حجر اسود کے قریب بیٹھ کر، جامع ترمذی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 4436 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کر کے واپس پلٹا تو لوگوں نے طرح طرح سے سوال کی بچھاڑ کر دی، حتیٰ کہ ابو جہل کی قیادت میں لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئے. ان کا مقصود یہ تھا کہ حضور رحمت کائنات سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کیا جائے. اور وہ طے کر کے آئے تھے، آئے حضور علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری حدیث نمبر 4436 کے اندر ہے، حضور علیہ السلام سے مختلف زاویوں کے وہ سوال کرنے لگے. مسجد اقصی سے آسمانی سفر کا آغاز، اس کے اندر حکمت یہ تھی، حکمت تاکہ تصدیق کا ذریعہ بن جائے. آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ اے محمد، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں معراج کر کے آیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، ذرا ہمیں بتائیں مسجد اقصی کے در و دیوار کیسے تھے، نقش و نگار کیسے تھے. اور طرح طرح کے سوالات میں نعوذ باللہ، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں. صحیح بخاری کا میں نے ریفرنس دیا، اسی طرح جامع ترمذی ہے، اور امام زرقانی نے مواہب الدنیا کے اندر، دیگر محدثین نے اس روایت کو، اس حدیث کو لیا. حضور اب آپ ہی بتائیں، کوئی بندہ پہلی دفعہ آئے اس مسجد میں تو کیا وہ پنکھے گننے آئے گا؟ آپ ہی بتائیں جی، وہ پنکھے تو نہیں گنے گا، نہ ہی وہ صفیں گنے گا، اور نہ ہی وہ دیکھے گا بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ رحمت کائنات کی عزت اور عظمت پر، آپ کی شان اور آپ کی بلندی پر. جب ان لوگوں نے اعتراض کیا، جب ان لوگوں نے ایسا معاملہ پیش کرنا چاہا کہ رحمت کائنات جواب نہ دے سکے اور ہمیں موقع ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم اس کو دلیل بنا کر، مفروضہ بنا کر زمانے بھر میں ان کی تنقید کرتے پھرے. کہنے لگے کھڑکیاں کتنی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر تھوڑے سے لمحے میں پریشانی کا غلبہ ہوا. اللہ پاک نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر، یہ ظالم کچھ اور سوچ کے آئے ہیں لیکن منشاء خداوندی کچھ اور ہے. میری رضا اور میرا مقصود تو فقط مقام مصطفیٰ کو بلند کرنا ہے، رفعت مصطفیٰ کی عظمت اور بلندی ہے. جبریل جلدی کر، مسجد اقصی کا عکس اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے کر دے. مصطفیٰ دیکھتا جا اور بتاتا جا. آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں فَتَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرْ إِلَيْهِ. حضور رحمت کائنات فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا، آنے واحد میں پریشانی لاحق ہوئی، پھر جناب جبریل نے مسجد اقصی کا عکس میرے سامنے کر دیا. فَتَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ، حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے محبوب اس کو دیکھتے جائیں، وَأَنَا أَنْظُرْ إِلَيْهِ، اور ان کو بتاتے جائیں. سبحان اللہ، دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں. رحمت کائنات نے ساری نشانیاں، فَتَفِقْتُ أَخْبِرْهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، ساری نشانیاں محبوب آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. وَأَنَا أَنْظُرْ إِلَيْهِ، اس کو دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں. تو مسجد اقصی سے ہی آغاز سفر محبت کا، آسمانی سفر کا آغاز اس لیے کیا گیا جو کافروں کی نظر میں، ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں آ سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد اقصی کو، سرزمین بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. اور پھر حضور رحمت کائنات سے سوال کیے تو پھر حضور کے سامنے مسجد اقصی کا عکس رکھا گیا اور پھر وہ مطمئن بھی ہو گئے. حتیٰ کہ پھر جاتے ہوئے کہنے لگے اچھا ایسا معاملہ ہے، واقعتاً یوں محسوس ہوتا ہے آپ تو ہو کہ اس میں پیغام خدا یہ تھا جب ان کے سامنے نشانیاں رکھ دی جائیں وہ مطمئن ہو جائیں
پھر یہ بات کہنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے پیغام خدا، اور اس میں سبق یہ تھا ان کو پتہ چل جائے کہ جب مصطفیٰ نشانیاں بتا دیں انہیں سمجھ آ جائے اگر محمد بن عبداللہ مسجد حرام سے آنے واحد میں اقصیٰ تک پہنچ کر واپس آ سکتے ہیں تو عرش تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 مہینوں کا سفر اگر آنے واحد میں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے تو زمینی راستہ ان کی عقل میں آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مراحل دوم کا آغاز ہی مسجد اقصیٰ سے کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا اگر ہے آپ ہو کے آئے ہیں تو ہمیں ایک اور خبر دے دیں۔ حضور رحمت کائنات نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے کچھ قافلے اس راستے میں ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے قافلے کہاں پہ پہنچے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر اور دیگر محدثین نے اس کو لیا کہ حضور رحمت کائنات نے فرمایا ہاں، میں پہلا تمہارا قافلہ مجھے مقام روحا پہ ملا تھا، مقام روحا پہ میں پہنچا تو مجھے وہاں پہ تمہارا پہلا قافلہ ملا، اور جب میں وہاں پہ پہنچا میں نے یہ ملاحظہ کیا تمہارے قافلے والوں میں سے ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ قافلے کو روک کر اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھے، گھوم پھر رہے تھے، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ آیا نیند میں بھی پیاس محسوس ہوتی ہے؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں وہاں پہ رک گیا، رک کر میں نے ایک اونٹ کے کچاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا، میں نے وہاں اتر کر پھر پانی پیا، پانی پی کر وہاں سے میں روانہ ہونے لگا تو وہ اونٹ کو تلاش کر کے واپس آ گئے تھے، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے انہیں سلام بھی کیا، اور ان لوگوں نے سلام کا جواب بھی دیا، حتیٰ کہ کچھ شریک قافلہ کہنے لگے قافلہ والوں یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے، یہ تو آواز محمد بن عبداللہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے میری آواز کو سنا تھا، جس قافلے جس اونٹ کے پالان سے میں نے پانی پیا تھا، جب وہ واپس آئے ان سے پوچھ لینا پانی تھا کہ نہیں تھا، سلام کی آواز آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، خواب میں تو پانی کا سوال نہیں ہو سکتا نا۔ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ مجھے روحا کے مقام پہ ملا اور ان کا اونٹ گم ہو گیا، جب وہ واپس آئے تو اچھا ہمارا دوسرا قافلہ بھی تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذی فجا کے مقام پہ تمہارا دوسرا قافلہ مجھے ملا، ذی فجا کے مقام پر، اور میں اپنی براق پہ سوار تھا تو میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے اندر فلاں شخص اس قافلے کی سربراہی کر رہے تھے قبیلوں کے لوگ، اور ایک ہی اونٹ پر 2 فلاں نام کے شخص سوار تھے، اور جب میری سواری ان کے اونٹ کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا، اور وہ ایسا بدکا کہ وہ دونوں نیچے گر گئے، اور گرنے سے ایک شخص کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، واپس آئیں تو دیکھ لینا، ایک شخص کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، واپس آئیں تو دیکھ لینا۔ وہ کافر تو کچھ اور ہی سوچ کے آئے تھے مشرکین مکہ، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ کہنے لگے تیسرا قافلہ کہاں تھا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مجھے تلوین کے مقام پہ ملا، تلوین، اور اس قافلے کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ تھا، اس پہ 2 بوریاں لدی ہوئی تھی، اور وہ قافلے کے آگے چل رہا تھا۔ جب واپس آئے تو دیکھ لینا وہ بھورے رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا۔ پوری نشانیاں بتائیں تو کہنے لگے اچھا جاتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتا دیں وہ قافلے یہاں پہ کب پہنچیں گے، مکہ میں کب پہنچیں گے؟ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پہلا قافلہ جو روحا کے مقام پہ مجھے ملا تھا کل سورج طلوع ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا، اور جو دوسرا قافلہ ذی فجا کے مقام پہ ملا وہ عین کل نصف النہار کے وقت مکہ میں پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ جو تلوین کے مقام پہ ملا وہ غروب آفتاب سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا۔ یہ بتانے کی دیر تھی، کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر گروہ
اس سوچ میں دوڑ کے مکہ کی سب سے اونچی پہاڑی پہ بیٹھ گیا. دیکھتے ہیں کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے. قدرت کو اور ہی عجب منظور تھا. کافر سورج کو طلوع ہونے میں دیکھ رہے تھے، لیکن غلامان مصطفیٰ کی نگاہیں مکہ کے راستوں پہ لگی ہوئی تھی. قافلہ کب آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے فرمان اقدس کو جا بجا اور صدق کے ساتھ دیکھنے کے لیے غلام بھی راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ سورج کی تلاش میں سرگرداں تھے اور غلام قافلوں کی تلاش میں سرگرداں تھے. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا، امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا، ایک کافر نے بلند آواز میں کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. اور ادھر سے غلاموں نے ببانگے دہل جواب دیا، حضور رحمت کائنات کے فرمان میں شک کرنے والوں، دیکھو اگر سورج طلوع ہو چکا ہے تو اس جانب دیکھو قافلہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے. وہ قافلہ پہنچ چکا تھا اور دوسرے قافلہ بھی اپنے وقت کے مطابق پہنچ گیا. تیسرا جو قافلہ تھا کسی مجبوری کے تحت اسے تاخیر ہو گئی، وہ ٹائم پہ نہ پہنچ سکا، تاخیر کا شکار ہو گیا. ادھر سے کافر سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر سے غلاموں کی نظریں قافلے کو ڈھونڈنے پہ لگی ہوئی ہیں. حضور رحمت کائنات، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکل چکے تھے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ پہنچ جائے گا. کسی شرعی مجبوری کی بنیاد پر قافلے میں تاخیر ہو گئی. جملہ محدثین نے لکھا، امام زرقانی کو سر فہرست میں لے رہا ہوں جس سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں. امام زرقانی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے خورشید فلک کو روک دیا، فرمایا خبردار خورشید تجھے جرت نہیں ہونی چاہیے غروب ہونے کی. خورشید فلک یہیں پہ رک جا. مصطفیٰ جان عالم کی زبان دل نواز سے نکلے ہوئے جملے جب پورے ہوں گے، جب قافلہ آئے گا تجھے اجازت ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. سورج آسمان بالا کے کناروں میں غلامی اور نوکری نبھاتا رہا. آپ دیکھیں تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، جملہ محدثین کو پڑھیں، سورج کے اندر مجال نہ ہوئی کہ غروب ہو جائے. آسمان کے کناروں پہ ورد گردانی کرتا رہا اور کناروں پہ رکا رہا. اللہ اکبر. جب وہ قافلہ ظہور پذیر ہوا تو سورج بھی غروب ہو گیا. وہ کافر اس میں اکے بکے ہو گئے. اور پھر بالآخر معجزہ مصطفیٰ اور معراج النبی کے اس عظیم معجزے جن کے دلوں پر کفر کے تالے تھے، وہ جادو کا لیبل لگا کر وقت گردانی کرنے لگے، اور جن کے ایمان کمزور تھے ان کے ایمان کو نئے بالوں پر نصیب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے آغاز، یہ ایک وجہ میں نے بیان کی، مسجد اقصیٰ سے آغاز کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ذریعہ تصدیق بن جائے. اور ایک واقعہ ایک اور بھی رونما ہوا جو تصدیق کا ذریعہ بنا. مسجد اقصیٰ سے ہی آغاز ہوا. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے دین کا پیغام دینے کے لیے روم کے علاقہ جات میں حضرت دہیہ کلبی کو بھیجا، اور وہ قیصر روم کے دربار میں پہنچے. پھر وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، حضور رحمت کائنات کے اوصاف کو بیان کیا. تو قیصر روم کہنے لگا ذرا تم رک جاؤ اور مکہ سے آئے ہوئے تاجروں کی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. جامع ترمذی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح امام اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کوٹ کیا، اور امام زرقانی نے مواہب الدنیا کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی بہت بے شمار ریفرنس ہیں. ابو سفیان کھڑا ہوا کہ اے قیصر روم میں تمہیں کیا بتاؤں. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان، جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ قیصر روم کو مسلمانوں کے نبی کے خلاف کر دوں، لیکن میرے سارے وار میرے اوپر کارگر ثابت ہوئے، اور میں نے
سیاق و سباق بناتے بناتے میں اس واقعہ پہ لے آیا. اے کیسر روم ذرا اس کی بات تو سنیں. مسلمانوں کے نبی ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر میں نے وہاں پہ انبیاء کی جماعت کی امامت بھی کروائی اور پھر میں وہاں سے واپس بھی آ گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آنے واحد میں مسجد حرام سے اقصی, پھر انبیاء کی امامت, پھر یہاں تک کہتے ہیں میں جب گیا تو مسجد اقصی کے دروازے کھلے میرے انتظار میں تھے. جب یہ بات کی تو قیصر روم کے دربار میں اس وقت کا عیسائی برہمن پوپ اور پادری دربار میں موجود تھا. برملا پکار کر اٹھ کر کھڑا ہو کے کہنے لگا, اے شہنشاہ روم, یہ واقعہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ واقعہ تو میرے سامنے بھی آ چکا ہے. تو قیصر روم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو پادری کہنے لگا, اس رات جس رات محبوب آخر الزمان نبی آخر الزمان کو معراج ہونا تھا, اس رات میری ڈیوٹی تھی, میں ساری مسجد کے سارے دروازے بند کرتا تھا. لیکن اس رات جب عشاء کی نماز ہو چکی تو میں باب محمد جو ہے اس کو میں نے بڑی کوشش کی بند کرنے کی, وہ مجھ سے بند نہیں ہو پایا. میں نے سارے مجاوروں کو بلایا, کوشش کرتے رہے, دروازہ بند نہیں ہوا. حتیٰ کہ میں نے مستریوں کو, راجگیروں کو, درخانوں کو بلایا, کارپینٹروں کو بلایا, وہ بھی کوشش کرتے رہے, دروازہ بند نہیں ہوا. بالآخر ہم نے سوچا چلو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, صبح ہوگی تو دروازہ بند کر لیں گے. اور پھر اے شہنشاہ روم قیصر روم, جب صبح ہوئی میں ساری رات سوچتا رہا. جب صبح ہوئی میں واپس آیا, دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ فوراً ہی بند ہو گیا. اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے تورات, زبور اور انجیل میں پڑھ رکھی تھی, یہ وہ رات ہوگی جس دن باب محمد مصطفیٰ کی آمد کے لیے کھلا ہوا ہوگا اور مصطفیٰ جان عالم تشریف فرما ہوں گے, اور ایک کارنر میں صخرۃ الکبریٰ, ایک پتھر پر جناب جبریل اشارہ کریں گے, سوراخ ہوگا, وہاں پہ اپنی براق باندھیں گے. مجھے جب یہ محسوس ہوا وہ واقعہ یاد آیا. اے شہنشاہ روم, میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس پتھر کے اندر واقعتاً سوراخ ہوا تھا, اور واقعتاً اس پتھر کے پاس سواری کے نشانات مجھے نظر آ رہے تھے. میں گواہی دیتا ہوں ابو سفیان جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سراج معراج جیسی بلندی سے مالا مال کیا. تو اس وجہ سے تاکہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور علیہ السلام کی اس معجزہ کی تصدیق کریں, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ مسجد اقصی سے حضور رحمت کائنات کے سفر معراج کا آغاز کیا جاتا. پھر حضور رحمت کائنات نے انبیاء کی جماعت بھی کروائی. وہاں پہ حضور رحمت کائنات تشریف فرما تھے, 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف فرما تھے, اور یہ بھی ایک ذریعہ تھا مسجد اقصی سے آغاز کرانے کا. کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا نا, وعدہ لیا, جب تمہارا زمانہ ہو, تمہاری حکومت ہو, تمہارے سکے چل رہے ہوں, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میرا رسول آ جائے, پھر میرے رسول کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے, پھر میرے رسول کی کتابوں کی تصدیق بھی کرنی ہے, اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے, اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے تو انبیاء کے دل میں خواہش آئی ہوگی, مولا جس پیغمبر پر ہم نے ایمان لانا ہے, جس کی مدد کرنی ہے, جس کی نصرت کرنی ہے, اس کا ہمیں دیدار ہی کرا دے, اس کا دیدار ہی کرا دے. اور پھر امتوں نے بھی آرزو کی ہوگی, لیکن اللہ نے فرمایا امتیوں تمہیں قیامت کے دن اس دیدار دل ربا سے نوازا جائے گا, لیکن انبیاء کو اس دنیا کے اندر دیدار کرا دیتے ہیں. اور سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا, سارے انبیاء آ گئے, حضور تشریف فرما ہے, جناب جبریل حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز آپ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہو. اس میں بھی حکمتیں تھیں کہ آدم کو کیوں نہیں امام بنایا گیا, جناب ابراہیم کو کیوں نہیں بنایا گیا, ایک لمبا موضوع ہے. حتیٰ کہ سارے انبیاء نے پھر نماز کے بعد خطبے دیے,
جب ساروں نے خطبے دے دیے، رحمت کائنات نے فرمایا اے انبیاء یہ ٹھیک ہے کسی کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، یہ تو بتاؤ یہ عظمتیں تمہیں ملی کس کی وجہ سے ہیں؟ جناب ابراہیم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں سارے انبیاء کی طرف سے وکالت اور شہادت کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں بندہ نواز ٹھیک ہے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، یہ سارے اعزازات ہیں، لیکن آقا میں سب کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ سارے اعزازات دیے ہمیں اللہ نے ہیں لیکن دیے آپ کے دامن کرم کے صدقے سے ہیں۔ لا ورب العرش بقول سیدی اعلیٰ حضرت لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔